الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے کل عالم کا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ، تاجدار کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے دینی اسلامی بہن بھائیوں کو، اور الحمدللہ ہمارے محبین و مخلصین اور ہمارے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والے سالکین، متوسلین، عقیدت مندان، تمام امت محمدیہ کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرضے سے نجات کے لیے، قرضہ چاہے جتنا بھی چڑھ گیا ہو، 1 روپے کا قرض ہے، 1 لاکھ روپے کا قرض ہے، 1 کروڑ کا قرض ہے یا کروڑوں کا قرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھ کر یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں جو وظیفہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک خاص تحفہ ہے، اور یہ تحفہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ تحفہ آسمانی تحفہ ہے، عرشی تحفہ ہے، پروردگار عالم کا اپنے بندوں کے لیے ایک خاص انعام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خزانہ رکھا ہے، اتنی نعمتیں رکھی ہیں، اتنے کرم رکھے ہیں کہ بندہ سمجھ ہی نہیں پا سکتا کہ اس کے اندر کتنا کرم ہے، کتنی نعمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی وسعتیں ہیں۔ محترم سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، آج کا جو عمل میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کروڑوں کے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، پہاڑوں کی طرح قرض ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ قرض کو اتارنے کے لیے بہت بے پناہ کوششیں کر لی، ہاتھ آگے کو کرتے ہیں جاتا پیچھے کو، 1 قدم آگے کو 10 قدم پیچھے کو جاتے ہیں، ایک کھائی سے نکلتے ہیں آگے کنواں ہے، کنویں میں گرتے ہیں، کنویں سے نکلتے ہیں آگے اور کنواں ہے، پے در پہ مشکلات کا جہان ہے، مشکلات کی ایک دنیا ہے، خطرناک ایک سلسلہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے وسیلہ غیب، اللہ کے غیب کے خزانوں سے، قدرت کے خزانوں سے، پردے کے خزانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظام بناتا ہے بندے کے لیے کہ اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ نظام بن کیسے گیا ہے، قرضہ اتر کیسے گیا ہے۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے، بہت سارے لوگوں نے اس سے فیض اٹھایا، صلحائے امت کا یہ معمول ہے، اللہ والوں کا یہ عمل ہے، جس نے بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے ان کو رنگ لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی جو اجیرن بنی ہوئی تھی، عذاب بنی ہوئی تھی، ظاہر ہے قرض ایک بہت بڑی ایک بندے کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور قرض ایسی چیز ہے کہ کسی کو معاف نہیں ہے، چاہے بھائی نے بھائی کا قرض دینا ہو،
ہمارے ہاں کہتے ہیں قرض تو باپ کا بھی قرض ہونا تو وہ بھی قرض ہے، یہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے۔ تو قرض جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو قرض ایسا ایک معاملہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے، شہادت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ جسم سے نکل کر ابھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالی اس شہید کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن قرض شہید کو بھی معاف نہیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد مقروض شخص کی جب تک اس کے لواحقین، اس کے اہل خانہ اس کا قرض ادا نہیں کرتے، اس وقت تک اس کی روح زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ یہ قرض چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اور قرض اتارنے کا اہتمام اپنی زندگی میں کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ باطنی طور پہ ایک فرضی طور پہ باتیں کر لینی، جی میری کوشش تو ہے میرا قرضہ اتر جائے، نہیں، کوشش کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ہے۔ آپ پریکٹیکلی لائف میں کتنی سٹرگل کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں جس سے قرض لیا وہ قرض اتارنے کے لیے۔ عمومی طور پہ تو ایسے ہے جو بندہ قرض لے لیتا ہے وہ کسی کا قرض واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے قرض لینے والا بھول ہی جائے، اور قرضہ جس نے دیا ہے اس کے لیے بھی رب نے انعام تو رکھا ہے۔ کیسا انعام؟ کہ اگر جس کو قرض دیا گیا ہے وہ قرضہ دار، وہ قرض خواہ جس نے قرض لیا ہے، وہ واقعتاً ہی مجبور ہے، پریشان ہے، اور اس کے پاس ایسے حالات نہیں ہیں، تو جس نے قرض لینا ہے، قرض جس نے دیا تھا، وہ قرضہ واپس لینے کے لیے اس کے ساتھ سختی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑے درجات رکھے۔ یعنی کہ یہاں تک سمجھ لیں کہ قرضہ لینے والا جس بندے کو قرض دیا ہے اس کے معاملے میں اگر آسانی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، تو رب تعالیٰ نے اس کے لیے درجات میں بھی بلندی رکھی ہے، اور صدقے سے زیادہ اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ صدقے سے بھی زیادہ اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے کہ اس نے مقروض شخص کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، عطا کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ بہرحال محترم سامعین کرام، قرض ہے، دینا ہے، دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا قرض دینا ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض آسانی سے واپس کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے لیے جہاں پر آپ محنت لگن کے ساتھ کرتے ہیں وہاں پر ایک روحانی عمل بھی لگن کے ساتھ کریں، اور وہ روحانی عمل سورہ قریش کا ہے، سورۃ القریش کا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے اس کے نفع عطا فرمائے، فائدے عطا فرمائے۔ اس کو پڑھنا کتنا ہے؟ کھلا پڑھیں، آپ کھلا پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، ہزاروں بار پڑھیں، جتنے آپ زیادہ پڑھیں گے، گھر کا ایک فرد نہیں سارے افراد پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی آپ کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اور اس کو گننا نہیں ہے، کوشش کریں باوضو ہو کر، خلوت میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، سارے گھر کے افراد اکٹھے ہو جائیں، بیٹھ کر اپنے بچوں کو بٹھائیں، اہل خانہ کو بٹھائیں، 10 منٹ پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ پڑھ لیں، 1 گھنٹہ پڑھ لیں، جتنا خوش الحانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ محبت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا، یعنی نیند آ رہی ہے، جھونکے آ رہے ہیں اور ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں، بے دلی کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ پڑھنا۔ اور اگر آپ کوئی مجبوری ہے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو دوران ڈرائیونگ بھی آپ باوضو اس کو پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، اسکول میں کام کرتے ہیں، یونیورسٹی میں، کالج میں، یا کہیں آپ اپنی شاپ ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، تو آپ وہاں پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے جب موقع ملے، مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، آپ دکاندار ہیں یا آپ آفس میں ہیں، مینیجر ہیں، تو آپ کے پاس تھوڑی دیر بعد کوئی آ جاتا ہے، تو جتنی دیر آپ کو وقفہ ملا ہے اتنی دیر میں آپ سورۃ القریش پڑھیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کتنا ٹائم لگا ہے؟ 1 منٹ کے اندر یہ سورہ مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ تو آپ نیت کر کے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ اس کا عمل چند دن ورد جاری رکھیں، آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ کسی شخص نے بتایا کہ اس کا کوئی 70 کروڑ کے قریب قرض تھا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ قرض اترے گا کیسے۔ پراپرٹی بک گئی، گھر بار بک گیا، ہر چیز بک گئی۔ کہتے ہم سب لوگوں نے، پوری فیملی نے، جو زندگی کے معمولات تھے وہ تو کرتے تھے، جب اکٹھے ہو جاتے پھر بھی اس کو پڑھتے، الگ الگ بھی پڑھتے۔ سورۃ القریش کا عمل ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی عطا فرمائی، اتنی کرم نوازی عطا فرمائی کہ سارے معاملات درست ہونا شروع ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی جگہوں سے کرم نوازیاں فرمائی اور ایسے ایسے ذریعوں سے جہاں پر ہمارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن واضح طور پہ روز روشن کی طرح بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ کا بندہ اللہ پر گمان اچھا کرتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں پر اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ میرے شیخ کامل، مرشد کامل اکمل، آفتاب ولایت حجت الاسلام حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے دور حاضر کے اللہ کے عظیم ولی گزرے ہیں۔ آپ محبوب نظر ہیں حضرت امام خراسانی مبارک پیر ارچی و خراسانی مبارک علیہ رحمہ کے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا جتنا توکل اللہ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جتنا آپ اللہ کے ساتھ بھروسہ رکھیں گے، اللہ پر توکل اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں پر، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا کامل بھروسہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان پر کتنا کامل بھروسہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیتے تھے، صحابہ اکرام علیہم رضوان ایک بات بھی آگے پیچھے نہیں کرتے تھے، اسی طرح عمل کرتے اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت مبارکہ اور ان کے معمولات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے معمولات اور ان کے شب و روز کی سیرہ مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے تو ہمیں ان کی مبارک سیرتوں کا مطالعہ کرنا ہوگا اور ان کے مبارک طریقوں کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ ان کا یقین اللہ کی ذات پر کس قدر تھا، کس قدر ان کا یقین تھا کہ وہ لوگ کشتیاں بھی جلا کر دریاؤں میں اپنے آپ کو ڈال دیتے تھے اور کوئی خوف و خطر محسوس نہیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی پھر ان کے لیے اترتی تھی۔ آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو رب تعالیٰ دور فرما دے گا، وہ قرضہ اتر جائے گا، آسانیاں ہو جائیں گی۔ سورۃ القریش کے عمل کی آپ سب کو اجازت ہے، خلوت میں کریں، جلوت میں کریں، کوئی جلالی جمالی کسی طرح کا پرہیز نہیں ہے، ترک حیوانات کا کوئی پرہیز نہیں ہے، اور کسی طرح کا بھی ترک جلالی جمالی کا کوئی پرہیز نہیں ہے۔ سب کو اجازت ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کو اس کی اجازت ہے، جو بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں ان سب کو اجازت ہے۔ کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فارورڈ کریں، کیونکہ کر بھلا
ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، امت کا بھلا کرتے جائیں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، روحانی طور پر، ہر انداز سے، ہر جہت سے اچھا مشورہ دے کر، اچھی تجویز دے کر، کسی کے ساتھ تعاون کر کے، کسی کا بھلا چاہ کر، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں، کسی کے بارے میں حسد نہ رکھیں۔ حسد، بغض، کینہ، یہ شیطان کے ہتھیار ہیں، ان ہتھیاروں سے بچے رہیں، شیطان کے اعلی کار بننے سے اجتناب کریں، اور اپنی سیدھے رستہ جو ہے، سیدھا رستہ وہ رکھیں تاکہ امت کے اندر بھلائیاں تقسیم ہوں، امت کے اندر آسانیاں تقسیم ہوں۔ جو امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، بھلائیاں پیدا کرتا ہے، بھلائیاں تقسیم کرتا ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے، دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ تو یہ نفع کرتے جائیں اور صدقہ جاریہ والا عمل کرتے جائیں۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیوز شیئر کریں، فارورڈ کریں، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔